اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ دوستوں، ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے واقعات چلتے آ رہے ہیں، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 57 تک پہنچ گئے ہیں، بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ تو آیت نمبر 57 میں کہا گیا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ دوستوں، فرعون کے گھر ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا مدفن ہے، اور اس میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہی وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا نہ سایہ اور نہ غلبہ، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا، ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اس کا کچھ تفسیر آپ کے ساتھ میں نے پیش کی، آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب نیکسٹ جو اس کی تفسیر ہے وہ انشاءاللہ عز و جل من و سلوہ کیا ہے اس پر ذکر ہوگا۔ اس کی نیکسٹ تفسیر جو ہے، جو آیت کی آدھی تفسیر رہتی ہے، وہ من و سلوہ کیا ہے اس پر تذکرہ ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔